میزبان ڈاکٹر غضنفر عباس ہستی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں حاجی محمد افضل دھرالہ صاحب کی رہائش گاہ پر، جہاں پر کچھ ہی دیر بعد تشریف لانے والے ہیں وفاقی وزیر جناب طارق بشیر چیمہ صاحب، اور یہاں پر وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے یہاں پر افطاری کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کے بعد جب وہ یہاں سے فارغ ہوں گے، پھر لوگوں کو یہاں پر افطاری کرائی جائے گی، اور اس کے بعد نماز باجماعت بھی ادا کی جائے گی۔ جی آئیے سنتے ہیں صحافیوں سے کیے گئے خطاب جناب طارق بشیر چیمہ صاحب سے۔ میں میڈیا کے، پریس کے تمام دوستوں کو ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ حاجی افضل دھرالہ صاحب کی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے، اور خاص طور پر خود حاجی افضل دھرالہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ سب کو یہاں پر اکٹھا کیا، مجھے مدعو کیا، آپ دوستوں کو تکلیف دی، اور ایک خوبصورت محفل، ایک اچھی محفل اس کا انعقاد کیا۔ آج میں حاصل پور آیا ہوا تھا، کوئی تو ضروری فوقیاں تھیں، دو ماہ سے میرا چکر نہیں لگا تھا بھاولپور کا، تو میں نے کہا میں ہو آؤں، جو ضروری جگہ تھی وہاں پر حاضری لگا لوں۔ تو بنیادی طور پر تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، تفصیلی پریس کانفرنس میں نے ایک دن کے 2 دن پہلے میں نے بھاولپور میں کی تھی، وہ اگر صحافی بھائیوں کی نظر سے گزری ہے تو ٹھیک ہے، کوئی سوال ہیں تو بتائیں، افطاری کا ٹائم قریب ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ سوال کر لیں، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ سر وہ آپ کا گرانٹ لے کے آئے تھے حاصل پور میں، اور بہت اچھا پیکج تھا، وہ آپ پیکج آپ کے تھرو لگے گا یا دوسری گورنمنٹ کے تھرو، جس طرح نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، ان کے امیدوار ہیں، ان کے تھرو لگے گا؟ جو میرا فنڈ تھا، جو میرا پیکج تھا، وہ میرے تھرو ہی لگے، کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے اس کا، کوئی ایشو بالکل۔ اچھا سر، دوسرا سوال ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کا اتحاد چھوڑا ہے، تو اب آپ نے جو پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کیا، اب آپ الیکشن جو این 171 میں کس پارٹی سے لڑیں گے؟ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کا اتحاد ضرور چھوڑا ہے، جی سر، لیکن ہم نے کوئی اتحاد جوائن نہیں کیا۔ ہم نے، ہماری کچھ معاملات اس طرح کے تھے کہ سب سے بڑا ایشو میری ذات کا بحیثیت رکن قومی اسمبلی بہاولپور صوبے کی بحالی کا تھا۔ جی، اس پہ ہمارے ساتھ نہیں انصاف ہوا، دھوکہ ہوا، ایک دفعہ نہیں، میں نے 20 دفعہ پہلے بھی استعفیٰ دینے کی کوشش کی تھی، یہ نہیں کہ اب نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، وزیر اعظم سابقہ کو بھی پتہ ہے، میری قیادت کو بھی پتہ ہے، اور یہ بھی جو کچھ ہم نے کیا ہے، ہم نے اپنی قیادت کے مشورے سے ان کی اجازت سے کیا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ باقی رہ گئی بات آپ کی اگلی کہ این 171 میں کیا ہو رہا ہے، تو این 171 میں یہ میرے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے حساب سے ہوگا۔ جو سر نون لیگ نے 2007 میں بھی وعدہ کیا تھا صوبہ بحالی کا، لیکن وہ نہ کر سکی، پھر 2013 میں ان کے پاس وفاق بھی تھی اور حکومت۔ بخاری صاحب، اب جو ہے وہ کام جو ہے وہ کس کے ہینڈ اوور ہو گیا؟ یار دیکھو، بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو چھوڑیں کہ کون کر رہا تھا، کون نہیں کر رہا تھا، آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ پیکج کون لایا تھا۔ پیسے پی ٹی آئی والوں کے لیے تو ویسے ہی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب کوئی جماعت اپوزیشن میں چلی جاتی ہے اسے کون پوچھتے ہیں، تو اب کسی نے کیا کرنا ہے، اب یہ نوکری میں نہیں کرنی ہے، میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ نہیں، آپ نے کوئی نمائندہ تو ادھر مقرر کیا ہوگا؟ جی نمائندہ کر دیں گے، مقرر دسو کیوں کریے، انہیں کر دیتے ہیں، حکم حاج صاحب نے کر دیں، حاجی صاحب کو کر دیں، حاجی صاحب تو پہلے ہی نمائندہ نہیں انہوں تو سر تسی کر رہے ہیں۔ ایک سوال، حاصل پور کے عوام تھوڑے تو بہت ساری توقعات رکھتے ہیں، جی ایک ضلع حاصل پور بنانے کا بھی ہے انہوں کے جذبات نے کہ سارے چیمہ صاحب سانو حاصل پور کا ضلع دین گیا، سر اس بارے کی جناب تے یار تسی اینی واری ووٹ پائے نے 1947 تو لے کے ہوں تک، ٹھیک ہے نا، یہ سارے امتحان میرے ہی لانے تھے کہ ضلع بھی میں بنوانا ہے، ڈیولپمنٹ بھی میں کروانی ہے، باقی کام بھی میں کرنے نے، تھوڑا جا کام اور لوگ واسطے بھی چھڑ دے۔ سر جی دبنگ بھی تو آپ کو کہا گیا ہے نا سر جی، یہ سیرا بھی تو آپ کے سر ہے نا کہ دبنگ کہا گیا ہے آپ کو، ہاں جی دبنگ، تو دبنگ سارے تو نہیں ہوتے نا۔ دعا کریں کہ ہم صوبے میں کامیاب ہوں اللہ تعالیٰ، اور اس سے
ये बहुत सारी चीजें, उसके बाद जो भी होगा आगे देखेंगे। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਐਨਏ ਦੇ ਇਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ, ਲਿਖਣ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ। लिखने वाली कोई नहीं हथ पिछा करता। ਕਰਦੇ भाई अच्छा भाई हम ये लड़ाई बाद च लड़ी हम अच्छा सर, N171 और 172 में आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे या अपने बेटे को भी लड़ाएंगे? नहीं जी, हमने 172 से जी बलीदाद चीमा साहब लड़ेंगे इलेक्शन, और आगे एक NA 171 का फैसला ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, ये फैसला करेंगे जो भी फैसला किया हुआ है हमने, और जो किया हुआ है उस पर अमल दरामद हो जाएगा। कीतो है फैसला, जो अगर फैसला हुआ है तो अमल दरामद हो जाएगा, नहीं हुआ मैं किसी और जो मैं पहले भी सियासत दोस्तों के सर पे करता हूँ, आइंदा भी सियासत दोस्तों के साथ इंशाल्लाह। सर NA 171 के हवाले से आपका क्या लाएमल होगा इलेक्शन? यार अभी तो कोई इलेक्शन को सवेरे होने लगे नहीं सर, जो होंगे उन्होंने पहले ही गुजारिश की है कि इन दोस्तों के मशवरे से, आप लोगों के मशवरे से मिलजुल कर बाहम एक सलाह मशवरा करके फैसला करेंगे। सर, सुबह बहाली के अलावा आप आवाम के लिए कोई ऐसा मंशूर लेके आएँ जिससे आवाम को आम तौर पर सहूलत मिल सके? फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे इलाके में गैस की फराहमी नहीं है, तो क्या इस तरह का कोई मंसूबा है आपके जहन में? भैया गुजारिश ये है कि मेरे ख्याल में जो डेवलपमेंट पैकेज हमने हासिलपुर को, इस हल्के को, खैरपुर को दिया है, वो भी आपके सामने है। आपने पहला सवाल ये किया है कि आप ये पैकेज लाए थे, अब इस पैकेज का क्या बनेगा? तो ये तो सवाल का जवाब तो आपके अपने सवाल में ही है कि पैकेज हम लाए थे और पैकेज लग रहा है। अभी ये पैसों की ज़रा थोड़ी सी तफसील जो है वो रुकी हुई है क्योंकि हुकूमत की तब्दीली के साथ। अब वो लेकिन इंशाल्लाह हमारे पैसे नहीं रुकेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, और बाकी भी जो डेवलपमेंट हो सकती है वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर नून लीग जो है कारगुजारी दिखा रही है इस बारे में? मसलन जो तरक्याती काम आपके पैकेज में थे वो काम शुरू हुए हैं, ठीक है, उन पे तख्तियाँ जो है नून लीग की आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, ये खुश होंगे ने तो उन्होंने ला लेने दो ने, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਓ ਜੇ ਤੱਕਦੇ ਜੇ ਪੈਕੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता है पैसे कौन ले आया, आपको पता है किसके दौर में शुरू हुए हैं, आपको पता है कि किसकी तकदो है। अल्लाह खैर करेगा। ऐसे अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनते, अवाम बेवकूफ़ नहीं बनती। अब लोगों को पता है हर चीज़ का कौन क्या कर रहे हैं। सवाल तो समझा नहीं सर, मकसद ये है कि ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ MP ਆਫਿਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ मसलन को एक साइड दोस्तों ਜਿਹੜੀ चेंज हुई ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲੀ ਪਾਸੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ वो हालांकि स्कीम आप देखो डेवलपमेंट पैकेज को बड़ा बेवकूफ़ आदमी होता है जो डेवलपमेंट पैकेज को डिस्टर्ब करता है, ख़ास तौर पे शहरी पैकेज। शहरी पैकेज एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर इस गली को सीवरेज की ज़रूरत है तो साथ वाली को भी है, उसके साथ वाली ये मैं नहीं समझता कि अक्लमंदी का तकाजा होता है कि आप एक गली छोड़कर दूसरी गली को ले लें। ये सारी लगेगी जैसे है इसमें। दूसरा चीमा साहब शहबाज शरीफ साहब ने जनाब के मुतल्लक दबांग चीमा साहब और बड़ी खुशी हुई उस टाइम आएगा, पहले कोई गपशप हो